یہ جو بکرے آج کل، میں کسی ٹرسٹ کا نام نہیں لیتا، آپ نے دیکھا ہوگا دسترخوان لگے ہوئے، غریب لوگ کیا کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کھانا کھا رہے ہیں. دھڑا دھڑ کراچی میں آپ کو پوش علاقوں میں، ڈیفینس میں، کلفٹن میں اور بڑے بڑے علاقوں میں یہ نظر آئے گا. ان لوگوں سے جا کے پوچھو، ان ٹرسٹ والوں سے پوچھو کہ ان غریبوں کو تم بکرے کیوں کھلا رہے ہو؟ 1000 روپے کلو گوشت چل رہا ہے بکرے کا. اس غریب کو اس پیسے میں اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ غریبوں کو کھلا سکتے ہو دال روٹی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. پہلی بات تو یہ اشکال ہے اس پر کہ آپ غریبوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟ بکرے. مجھے غریب کے بکرے کھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. غریب کو اللہ بکرا کیا، ہم کہتے ہیں مچھلی کھلائے اللہ غریبوں کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنا بڑا اماؤنٹ آپ کروڑوں روپے غریب کے بکرے پہ خرچ کر رہے ہو، جو ڈیفینس کلفٹن والے کے لیے کھانا آج کل بکرا مشکل ہوا ہے، اس کو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے تو ڈیفینس والا بھی سوچتا ہے کہ خریدوں کہ نہیں خریدوں. وہ آپ کن کو کھلا رہے ہو؟ تو اتنا اماؤنٹ جو آپ خرچ کر رہے ہو، اس سے اگر یہی اماؤنٹ آپ غریبوں پر کسی اور طریقے سے خرچ کر دیتے تو ان کی حاجات اس سے 10 گنا زیادہ غریبوں کو کھلایا جا سکتا ہے. اگر آپ ان کو آلو گوشت کا سالن کھلا دو یا کوئی بھی مرغی کھلا دو ان کو، آپ یا دال کھلا دو. پہلا اعتراض تو یہ ہے. تو ہمیں اس ٹرسٹ پر اعتراض نہیں ہے. لوگ جو اس قسم کے ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان پر اشکال ہے کہ بالکل آنکھیں بند کر کے نا ہماری قوم سے جو بھی چندہ مانگ لے فوراً پیسے پکڑا دیتے. میرے پاس کتنے لوگوں کی کالز آتی ہیں، برما کے لیے پیسے آپ کو تو نہیں چاہیے. تو بھائی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ویسے تو برما میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ کوئی قابل اعتماد میری نظر میں نہیں ہے، لیکن بعد میں ایسا الحمدللہ ایسے لوگ مل گئے. لیکن فی الحال دوبارہ وہاں سے کوئی ایسے مطالبہ نہیں آتا کہ چندہ بھیجا جائے ان لوگوں کے لیے. آتا ہے تو پھر بتا دیا جاتا ہے آپ کو. لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو کر ان کی جیب سے پیسے نکلوا لے، یہ نکال کے اس کو آرام سے دے دیتے ہیں. اتنا دل خراب ہوتا ہے کہ اللہ کتنی خون پسینے سے انسان کم. اگر آپ کے پاس فالتو پیسہ آ گیا ہے، فالتو پیسہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وراثت میں فری میں مل گیا، تو بھائی ہمیں دے دو. وہ مولوی صاحب یہ مجھ سے سنبھل نہیں رہا، یہ فالتو ہے. میں نے کہا کہ اب پھینکنے میں جا رہا تھا اس کو پھینکنے کے لیے، تو بھائی ہمیں دے دو یار، ہم اس کو صحیح جگہ خرچ کر دیں گے انشاءاللہ، کھائیں گے نہیں. اور اگر ہم پر اعتماد نہیں ہے کسی اور کو دے دو. اس پر اعتماد نہیں ہے، سب سے بہتر تو یہ کہ کسی کو نہ دو، خود جا کے مستحق کو تلاش کرو. نہ مجھے دو نہ کسی اور کو دو، خود مستحق کو جا کے تلاش کرو. جو بھی آتا ہے آپ اس کو پیسے پکڑا دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، پہلی بات یہ کہ غریب کو بکرے کیوں کھلا رہے ہو اتنا. ایک بیمار آدمی کے لیے جو کولیسٹرول کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، اسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بکرے کا گوشت کھاؤ، حکیم کہتے ہیں بکرے کا گوشت کھاؤ. وہ جب جاتا ہے نا اپنے بلڈ پریشر کو لو کرنے کے لیے کہ بکرا کھاؤں گا میں، بکرے کی قیمت سن کے اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. اور ادھر وہ دیکھتا ہے کہ غریب مسکین پھٹے پرانے ہوئے کپڑے والے لوگ کیا کر رہے ہیں، دبا دبا کے بکرے نوچ رہے ہیں. تو اور بی پی کیا ہو گیا، ڈبل. کہ یار ان کو یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ اتنا اماؤنٹ آپ اگر سینس استعمال کر کے غریبوں پہ خرچ کریں تو غریب کی حاجت صرف کھانا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں. آپ فیکٹریاں لگا دیں اس اماؤنٹ میں اور آپ کہیں ہمارے ہاں جو بھی غریب ہوگا اس کو ملازمت ملے گی. بے روزگاری ہم ختم کریں گے اس چندے کے ذریعے. پھر آپ بتائیں کہ ہم نے اتنے کروڑ روپے میں دیکھو یہ فیکٹری بنائی ہے، اس میں یہ مصنوعات بن رہی ہیں اور اس میں ہم نے 1000 لوگوں کو روزگار فراہم کیا. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں اپاہج پن ختم ہوگا. میرے پاس رپورٹیں آ رہی ہیں کہ فیکٹریوں میں بہت سارے لوگوں کو اب مزدور نہیں مل رہے کام کرنے کے لیے، کیونکہ مزدوروں کو فری پھوکٹ کا 2 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے. تو وہ بیچارے جو پہلے بھوک کی وجہ سے محنت مزدوری کر لیا کرتے تھے، انہوں نے بھی جب بکرے مل رہے ہیں ان کو فری پھوکٹ میں تو انہوں نے مزدوری کرنا چھوڑ دی. اور اس میں یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا نہیں ہے. اس سے مالداروں کی نیتیں بھی خراب ہوتی ہیں کہ یار جب زکوٰۃ کا نہیں ہے تو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں دائیں بائیں کو، دیکھ تو نہیں رہا ہے بھائی، چلو بھائی پھوڑ لو بیٹھ کے. یہ تو جب ہے کہ جب فرض کرو یہ سارے غریب ہی ہیں
ورنہ اس کی کیا گارنٹی کہ سارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہماری قوم میں سب نہیں، ایسے ایسے پوستی لالچی لوگ موجود ہیں جو ایک ایک روپیہ بچا کے رکھتے ہیں، کروڑوں روپے کے مالک ہیں. تو کیا وہ یہ فری میں جا کے نہیں کھاتے ہوں گے کھانا؟ کیسے سمجھائیں بھائی؟ کیا ہمارے ملک میں اس قسم کے لوگ ہول سیل کے حساب سے ہیں یا نہیں ہیں، جن کو فری میں کھانا ملے تو وہ ایک روپیہ بھی خرچ نہ کریں جبکہ ان کے بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہوں؟ ایسے لوگ بہت ہیں، کروڑوں روپے مگر خرچ نہ بیوی پہ خرچ کرتے ہیں نہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو ان کو تو جب یہ ملے گا وہ تو بہت اچھی طرح سے کھائیں گے. تو یہ تیسرا اشکال ہے کہ یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ سارے کیا ہوں، غریب ہوں. اس میں بہت سارے مالدار بھی ہوتے ہیں جو بیٹھ کے بکرے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. چوتھا اشکال اس پر، یہ تیسرا اشکال پتہ نہیں نمبر دائیں بائیں ہو رہے ہیں. دوسرا، لوگوں کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ اپاہج بنایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو ملازمت کرتی. آپ یہ بھی تو دیکھیں جو ہٹا کٹا ہے اس کو یہاں آنے کی اجازت بولو نا، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہٹے کٹے آدمی کو اجازت نہیں ہے، جاؤ کماؤ جا کے. یہ ٹھیک ہے کہ جو آدمی مستحق نہیں ہے اس کو بھی صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ نہ ہو صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے. اگر آپ نے کسی ایسے کو پیسے پکڑا دیے جو مستحق نہیں ہے تو بھی ثواب ملے گا. کسی کے ساتھ بھی آپ احسان کریں تو ثواب ملتا ہے. تو انفرادی طور پر، جزوی طور پر تو یہ درست ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں رشتہ داروں میں جو مستحق نہیں بھی ان کو بھی کھلا دیا کرو، ان کو بھی دے دیا کرو. دوست احباب میں کوئی دیکھو کہ دوستی یاری ہے، اگرچہ غریب نہیں ہے پھر بھی چلو اس کو ہدیہ دے دیا آپ نے، چلتا ہے. لیکن جب اجتماعی سطح پہ یہ کام شروع ہو جائے گا، انفرادی طور پر کسی کام کا ہونا ایک الگ چیز ہوتا ہے، اور اجتماعی سطح پہ ایک قوم میں رواج پڑ جانا، اس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے. ممکن ہے کوئی یہ اشکال کرے کہ وہاں حرم میں بھی تو دسترخوان لگتے ہیں، حرم میں بھی تو لوگ کھلاتے ہیں. تو وہاں سارے مسافر ہوتے ہیں. اور دوسرا، حرم مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی، اس کے وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو اس کو کی تو یہ تعبیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہے بھائی. کوئی آدمی اگر اس لیے کھلائے کہ وہاں جو زیارت کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں ان کا پیسہ بچ جائے، تو یہ سوچ بہرحال اچھی ہے. وہ اپاہج نہیں ہے جو اتنی دور سے سفر کر کے اپنا پیسہ خرچ کر کے عمرہ کرنے گئے ہیں. اور اکثر وہاں افطاری کھلائی جاتی ہے، تو روزے دار کو افطار کرانا تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی کرا سکتے ہیں آپ. پورے سال دسترخوان چلتا رہے اور بکرے کا وہ بھی چلتا رہے، یہ چیز اس کو آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے اس میں کہ مرد جب روٹی نہیں ملتی نا اس کو، جب فیکٹری میں کماتا ہے تو کمانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، بھیک میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. جب وہ کماتا ہے تو اتنا کما لیتا ہے کہ اپنا بھی پیٹ بھرتا ہے، بیوی بچوں کا بھی بھرتا ہے. اور جب وہ کسی ٹرسٹ کے ذریعے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھائے گا تو پھر اپنے پیٹ کی فکر کرے گا، بیوی بچوں کی بولو بھائی بھول جائے. یا تو ان کو بھی بھکاری بنائے گا کہ تم بھی ادھر آ جایا کرو. تو یہ بڑے بڑے نقصانات ہیں اس میں. اور ایک آخری بات یہ بھی ہے اس میں کہ اس سے بکرے کے ریٹ آسمانوں پہ چڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز اندازے سے. جب اتنا بکرا کٹے گا تو ظاہر ہے کہ طلب کے مقابلے میں جو سپلائی ہے، جو رسد ہے وہ کم ہو جائے گی. ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو ریٹ بڑھ رہے ہیں. تو 1000 روپے کلو، اب تو 4000 تک نہ پہنچ جائے کہیں. یہ کاٹ کاٹ کے کھلائے جا رہے ہیں اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ریٹ آسمانوں پہ چڑھ رہے ہیں. اور ایک آخری بات یہ کہ ان لوگوں سے کوئی جا کے پوچھے کہ آپ جو اتنا پبلک کو کھلا رہے ہو، یہ تھر میں ایسے ایسے علاقے ہیں، اندرون سندھ ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ایسی بھی رپورٹیں ہیں کہ بھوک سے بچے سال میں اتنی تعداد میں بچے مر جاتے ہیں. تو یہ دسترخوان وہاں کیوں نہیں لگتے؟ وہاں اس لیے نہیں لگتے کہ وہاں سیٹھ لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو چندہ بولو نا بھائی ملتا نہیں. ایسی جگہ دسترخوان لگاؤ کہ پوری دنیا دیکھے گی اور کہے گی اور دسترخوان ہے، یہ ایک بکرا میری طرف سے بھی. ٹھیک ہے پبلسٹی بھی جائز ہے تاکہ لوگوں کو اعتماد پیدا ہو. تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھر کے علاقے، اندرون سندھ میں یا ایسے علاقوں میں، بلوچستان میں سبی ہے، ایسے ایسے غریب لوگ، وہاں جا کے دسترخوان لگائیں لمبے لمبے، ان کو کھلائیں آپ. اور پھر بے شک ان کی ویڈیو بھی فیس بک پہ ڈال دیں آپ اپنی پبلسٹی کے لیے تاکہ لوگوں کو اعتماد آئے آپ کے اوپر. تو یہ کام اگر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام قوم کے لیے کیا ہوتا؟ خیر خواہی کا. اول تو سب سے پہلے اتنا زیادہ فنڈ
آپ صرف کھلانے پر ضائع مت کریں. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کھانا کھلانے کی ترغیب ہے. بھائی اس لیے کھانا کھلانے کی ترغیب ہے کہ اس زمانے میں بھوک بہت زیادہ تھی. اس زمانے میں صحابہ کے دور میں غربت ایسی تھی کہ بچوں کو لوگ ماں باپ قتل کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے. ماں باپ بچے کو جان سے مار دیتے تھے کہ اس کی بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. تو ایسے موقع پر اللہ نے کیا ترغیب دی؟ بار بار کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلانا ایک عنوان ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ جس وقت قوم کی جو چیز ضرورت ہو آپ اس کی وہ ضرورت پوری کریں. میں بار بار ایک بات بیان میں کہتا ہوں کہ قرآن کی جو جزیات ہیں نا وہ نہیں دیکھے جاتے, وہ ایک مثال ہوتی ہیں, اصل اصول ہوتے ہیں, ضابطے ہوتے ہیں. قرآن ہمیشہ قاعدے اور کلیے جزیات کے ضمن میں بیان کرتا ہے. قرآن جب کہتا ہے نا غریبوں کو کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ, تو اصل میں قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا کھلاؤ. قرآن کہہ رہا ہے غریب کی سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ کھانا ہے. تو چونکہ اس وقت سب سے بڑی حاجت کھانا تھی اس لیے کھانے کے وقت کھانا کھلاؤ. اور اگر زمانے کی تبدیلی سے حاجت تبدیل ہو جائے تو جو کھانے جیسی اس وقت کی ضرورت تھی اگر وہ بعد میں وہ ضرورت چینج ہو جائے تو پھر اس ضرورت کو پورا کرو. ایک غریب کینسر کا مریض ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, باقی مرغے اس کے پاس بہت پڑے ہوئے ہیں. آپ نے ایک اور مرغا لے آئے صدقے کا. وہ کہے گا یار مرغوں کا میرا تو پولٹری فارم ہے, لیکن یہ کینسر کے علاج کے پیسے نہیں ہے, اتنا فارم نہیں ہے کہ بیچ کے میں اپنا علاج کر لوں. تو آپ کے قرآن میں چونکہ کھانا کھلانے کی ترغیب ہے لہذا یہ کینسر کا پھوڑا اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے, یہ پھٹنے دو مر جاؤ. میں قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ غریبوں کا کینسر کا علاج جو کرائے گا وہ جنت میں جائے گا. ابے یار بھائی قرآن میں کہیں لکھا ہے جو غریب بچی کی شادی کرائے گا وہ جنت میں جائے گا, جو کنوارے کو کی شادیوں پہ پیسہ خرچ کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو کسی کے گردے وہ ڈائلسس پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس پہ جو خرچ کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. بھائی قرآن نے کھانے کی مثال اس لیے دی کہ مثال آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے مثال. تو اس لیے کھانا کھلانے کی جو قرآن میں ترغیب ہے اس کا بنیادی مقصد کھانا نہیں ہے. اس کا مقصد کھانے کی, جب کھانے کی حاجت ہو تو کھانا, بے روزگاری ہو تو روزگار, علاج کی حاجت ہو تو علاج.